علم حق تعالی نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چاروں طرف ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے قرب و جوار سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جنات ہی انجام دے سکتے تھے۔ انہوں نے جنات ہی سے یہ خدمت لی، چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اور جنات کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے اور جر ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جنات نے حضرت سلیمان کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اور شیاطین اور سرکش جنات میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس سلیمان کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے تھے، اور ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنات میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمات انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف چلے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ قوم جنات نے تخت حضرت سلیمان کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور دو گدھ معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تشریف لاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو پھر شیر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھی جو چولہوں پر قائم تھی اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے۔ شہر بیت المقدس اور ہیکل، مسجد اقصیٰ اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں 7 سال لگے تھے۔ توریت میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ خدا تمام مومنین کو علم آل محمد سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔